تو انہیں کو کہتا اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغا کہلایا ہے۔ مناظر نکلے، مجاہد نکلے، عالم نکلے، حافظ نکلے، فاضل نکلے، بڑے بڑے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دانت کھٹے کر دیے۔ تو حضرت مولانا قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ شیخ مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے بزرگوں با تمام لوگوں کے شاگرد تھے۔ اللہ پاک نے اتنی بڑی سعادت بخشی۔ اللہ میاں پوچھے گا دنیا میں کیا کیا کرتا تھا؟ کوئی کہے گا میں کپڑا بیچتا تھا، کوئی جواب دے گا میں کلفی بیچتا تھا، کوئی کہے گا میں گڈیری بیچتا تھا، کوئی کہے گا میری کریانے کی دکان تھی، کوئی کہے گا میری ڈاکٹری کی دکان تھی، کوئی کہے گا میں دفتر میں بیٹھ کر لوگوں کے لہو پیا کرتا تھا۔ اور کسی کا جب نمبر آئے گا خداوند کریم پوچھے گا تیرا دنیا میں کیا شغل تھا، والغلامین سے لے کے قرآن شروع کر دے گا، اللہ کے عدالت میں بننا تک پڑھ دے گا۔ اے میرے رب تو جانتا ہے تو سچا، تیرا کلام سچا، تیرا محبوب سچا، تیرا قرآن تھا، میری زبان تھی، میں نے ساری عمر اس کی تلاوت کی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ پیدا ہوں گے جن کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ میدان محشر خوفناک منظر، ہوش ربو گھڑی، کوئی کسی کا نہیں۔ فما یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی اپنا بننے کو تیار نہیں۔ 50,000 سال گزر گئے، پانی آنکھوں سے نہ دیکھا، زمین تانبے کی طرح تپی ہوئی ہے۔ خداوند کریم کی طرف سے لوگوں کی پریشانی ہے، نہ درخت ہے، نہ چشمہ ہے، نہ کھو ہے، نہ ندی، نہ نالا، نہ دیوار، نہ بلڈنگ، کچھ بھی تو نہیں۔ ایسی صورت میں کچھ لوگ نورانی منبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو پورے میدان محشر کو مہکا رہی ہوگی۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون سے نبی ہیں، یہ کون سے پیغمبر ہیں جن کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے، پورا میدان محشر مہکا ہوا ہے۔ جواب ملے گا یہ نبی نہیں، محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری عمر قرآن کریم پڑھا، ساری عمر قرآن کریم پڑھایا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے خون کے قطرے قطرے میں قرآن کریم بسا ہوا تھا، ان کے رگ و ریشوں میں میرا کلام بسا ہوا تھا، ان کی زندگی کا محور میرا کلام پاک تھا، ان کا رات دن کا اٹھنا بیٹھنا میرا کلام پاک تھا۔ اور لوگوں یہ میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، انہوں نے میرے قرآن کو رگ رگ میں بسایا، آج ان کو میں نے عرش عظیم کی چھاؤں میں بسا لیا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی موت آئی اور قبر سے جب اٹھے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھے۔ یہ فیصلہ ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھو گے۔ اس لیے کہا کرتا ہوں کنجریوں کے گانوں سے بچو، ایسا نہ ہو ادھر تو لطف اندوز ہو رہا ہو، ادھر تو گانے کا رسیا بنا بیٹھا ہو، ادھر روح نکل جائے۔ اور ایسے لوگوں سے میرا کیا واسطہ، کہتا جو قبا پوشی کی پردوں میں، قبا پوشی کے پردوں میں جو عیاشی کے رسیا ہو، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیا ہو، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ نماز نہیں پڑھنی، تلاوت نہیں کرنی، درود شریف نہیں پڑھنا، آقا کی ذات کرام نہیں کر دیا ہوا قرآن نہیں پڑھنا، ڈھولک پہ تھاپ لگے، ہارمونیم سے آواز اٹھے، پھر کھڑا ہو کر کے صوفی حال کھیلتا ہے، ادھر تال زیادہ لگتی ہے، ادھر یہ زیادہ ناچتا ہے۔ قرآن کریم نے فرما دیا والذین اوتوا العلم درجات، علم والے ایسا نہیں کیا کرتے، وہ ڈھولک کے قریب نہیں جاتے، وہ طبلے سرنگی کے نزدیک نہیں جاتے، وہ ہارمونیم پہ مستی نہیں کرتے، وہ کلام الہی میں ساری عمر مست رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے یوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو میں قرآن کریم کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ پڑھتا ہے۔ ادھر آواز آئے گی اور میرا قرآن کریم تلاوت کرنے والوں ادھر آؤ، خلق سامنے آ جائے گی،
اب آئے گی جاؤ تمہاری جنت کا رقبہ متعین کرنا یہ میرے قرآن کلام کی توہین ہے. اپنا مرتبہ خود بناؤ, اپنا حدود اربع جنت میں خود متعین کرو. کسی فرشتے کی مجال نہیں, کسی رضوان اور جنت کے دروغے کی مجال نہیں کہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے حد متعین کرے. اپنی حد خود متعین کرو, اسی میں میرے کلام کی عزت ہے. تو فرمایا اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید منور کہلا ہے, جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغا کہلا ہے. مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ علیہ 57 کی جنگ آزادی پڑھ کر دیکھو, دلی کے چاروں طرف اطراف میں جتنے بھی درخت تھے, جتنی بھی شاخیں تھی, جتنی بھی ٹہنیاں تھی, کوئی ٹہنا ایسا نہیں, کوئی شاخ ایسی نہیں جس پہ انگریز کا دیا ہوا کوئی عالم دین پھانسی نہ لٹکاؤ. اس بزم جنوں کے دیوانے, اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک. مار پڑی تو بھی صحیح, کوڑے پڑے تو وہ بھی برداشت کیے, جیل کاٹی فاقے برداشت کیے. اندازہ لگاؤ ایک مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا سوچ رکھی, کیا مشن رکھا, پروردگار عالم سے نہ معلوم کیسے وقت میں اور کس طریقے سے جھولی پھیلا کے مانگا ہوگا. آج پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کا مشن لوگ لے کر کام نہ کریں. یوں ہی تو نہیں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی. نہ معلوم کتنی عاجزی سے مانگا ہوگا, کس ادا سے مانگا, کس وقت مانگا, کس حالت میں مانگا, کس طرح سے مانگا, اور دینے والے نے جھولی بھر دی. دینے والے نے اپنی عطا کی جھولی بھر دی. فرمایا جا کوئی لوہا لے کے چلے گا, کوئی سونا لے کے چلے گا, کوئی چاندی لے کے چلے گا, کوئی کپڑا لے کے چلے گا, کوئی دوائیاں لے کے چلے گا, کوئی کچھ لے کے چلے گا. مولانا الیاس کو فرمایا میرے بندے تو اور تیرے مصر والے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لے کے چلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. نماز لے کے چلیں گے, علم اور ذکر لے کے چلیں گے. جب وہ زمین پہ چل رہے ہوں گے تو ان کی زبان پر جاری ہوگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کس انداز کے اللہ پاک نے اس دارالعلوم دیوبند سے لوگ پیدا فرمائے, یہ سب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی شاگرد ہیں. اسی کو کہتا ہے کہ اس بزم جنوں کے دیوانے, اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک. جس طرح سے بھی ہو سکا چمڑے ادھیڑ دیے انگریز لانتی نے. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے پکڑ رکھا تھا, سارا دن مارا, اچانک میرے دماغ میں گوشت جلنے کی بو آئی. میں نے پٹے دیوار جھانک کر دیکھا تو 12 کے قریب عالم دین لٹائے ہوئے تھے. انگریز ان کے تمام بدن پہ لوہے گرم کر کے داغ دے رہے تھے. اور مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ گواہ ہے, فرمایا میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا, دیوار کے اوپر سے جھانک رہا تھا. کسی نے جان بچانے کی نہ سوچی, 12 کے 12 شہید ہو گئے مگر ایمان کا سودا نہ کیا. اسی کو کہتا ہے اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچی یزداں تک. عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ جیل کی کوٹڑی کے دروازے پہ بیٹھے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں. شہزادہ ہے, سید زادہ ہے. ہاں فاطمہ الزہرا کا خون جس کی رگوں میں ہوگا وہ حسین نہیں ہوگا تو کون حسین ہوگا. سورت یوسف سنی تھی, انگریز بھی سن رہا تھا, متاثر ہو کر کہنے لگا شادی کوئی تمنا بتاؤ, کوئی آرزو بتاؤ. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھا یا سپرنٹینڈنٹ جیل تھا, میں پوری کروں گا. فرمایا نہیں کرے گا پوری. کہنے لگا نہیں پوری کروں گا. فرمایا پھر ہمارے ملک سے صبح ہونے سے پہلے نکل جاؤ. یہ جن کو تم آج پاکستان کے ہیرو, پاکستان کے سر کہتے ہو نا, فلانا سر, پیر تو ان کے ہے ہی نہیں, سر ہی سر ہے, کٹے ہوئے سر ہے ان کے. کیا انہوں نے قوم کو دیا, کیا انہوں نے وطن کو دیا, کیا انہوں نے ملک کو دیا, اپنا الو سیدھا کیا. انگریز کی ساری عمر چمٹا گیری. علماء تھے, صلحاء تھے, فقہاء تھے, اللہ والے تھے, تو پھانسی پہ تو چڑھ گئے مگر انگریز کا مقابلہ کرنے سے بعد نہ آئے. بالخصوص یہ علماء دیوبند جو میرے اکابر ہیں, ان کی ایک تاریخ ہے, پڑھ کے دیکھو. تمہارا کیا حال ہے؟ ایک آدمی جوتی کاٹ رہا ہے, 4 آدمی جوتی کٹوانے والے وہاں بیٹھ جاتے ہیں.
मौलवियों गाली देनी शुरू, ओ जी मौलवियों का कोई हाल नहीं, तुम्हारा बड़ा अच्छा हाल है, तुम अपना हाल तो देखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक तारीख है, मल्का विक्टोरिया से जाके पूछो, लॉर्ड माउंटबेटन से जाके पूछो, मिस्टर चर्चिल की कब्र से जाके पूछो कि हम कौन हैं। खिलौना नहीं है, तारीख है, मुस्तकिल तारीख। शामली का मैदान जाके पूछो अंग्रेजों से, दिल्ली के मैदानों का हाल पूछो जाकर अंग्रेजों से, डोगरों से जाके पूछो, मराठों से जाके पूछो, सिखों से जाके पूछो कि शाह इस्माइल शहीद और मौलाना सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ये दिल्ली के शहजादे चलकर बालाकोट की पहाड़ी की चोटी पर खुदा की सुपुर्द जान देकर और किस तरह खुदा की रजा हासिल की है, वहां गर्दन दे दी मगर कुफर के सामने झुकना नहीं जाना। आज ये लोग उलमा की बात करते हैं जिनकी तारीख कोई नहीं, वो मुल्तानी जुबानी तान देना जिना का मुंड पांद कोई नहीं, वो बात करते नहीं साड़ी, न मुंड है न पांद है। एक आदमी की अम्मा मर गई, उसने एक कुरान पढ़ने वाले को बुलाया और एक मिरासी को बुलाया ढोल बजाने के लिए। ढोल बजाने वाले को कहा कि तू पांसियों की तरफ खड़ा होकर बजा, पढ़ने वाले को कहा कि तू सिराने की तरफ खड़ा होकर पढ़। तो यहां निकला वहां मेरे जैसा कहने लगा, पागल ये क्या किया? अगर मेरी अम्मा दूसरे पास से खुश थी नहीं, मैंने इसलिए इस तरफ ढोल रखवाया, इस तरफ कुरान रखवाया। हमारी एक तारीख है, जान चली गई, रग रग में कांटे से भोए गए। खुदा की कसम सहाबा की सुन्नत है, इमाम अहमद बिन हंबल की सुन्नत है, इमाम अबू हनीफा की सुन्नत है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी को कहता कि ये वो लोग फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। रात से आलिम लरजता है, उलमा कांपते हैं और वही उसके मुताबिक हुक्म के मुताबिक काम करते हैं। एक जमाने में किसी ने ख्वाब देखा कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। सुबह उठ के खबर सुनी कि रात इमाम शाफी रहमतुल्लाह का जनाजा उठ गया। आलिम बहुत बड़ी दौलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मुझे तुम पर जिस तरह फजीलत है, एक आलिम को पूरी उम्मत पर इस तरह से फजीलत है। उसका एक एक सांस कीमती, उसका एक एक कदम कीमती, उसका एक एक लम्हा कीमती हुआ करता है। तो दुनिया ने देखा कि एक अरसे तक खानकाई मिजाज भी था कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह का, अपने शागिर्दों को मसलक का पक्का, अकीदे का पक्का, नजरिए का पक्का, कभी जन्म ले ली तबीयत में आई नहीं। और इन हमारे बुजुर्गों ने सबसे बड़ी जो बात मैंने नोट की वो ये कि ये दौलतमंदों के दरवाजों पर नहीं जाया करते, अमीरों कबीरों जिम्मेदारों के दरवाजों पर नहीं जानता करते थे, बल्कि ये इस बात के कायल थे कि अमीर फकीर के दरवाजे पे अच्छा लगता है, फकीर बादशाह के दरवाजे पे अच्छा नहीं लगता। बादशाह को फकीरों के दरवाजे पे हमेशा है। और इन लोगों ने देखा है ये सारा। शाह अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में महमूद गजनवी आया करते थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में शमसुद्दीन अल-तमस और दूसरे कादिर आया करते थे। ये ख्वाजा खुदाबख्श सरकार रहीमहुल्लाह का मज़ार है ना खैरपुर टामा वाली में, बड़े पुराने बुजुर्ग हैं, शाह वलीउल्लाह के शागिर्द हैं। और शाह वलीउल्लाह ने जो वफद भेजा है अहमद शाह अब्दाली और मोहम्मद शाह गौरी के पास, उस वफद में ये शरीक थे। ये लोग समझते हैं शायद यहां दरख्त के नीचे बैठे बैठे ये वली बन गए होंगे, जैसा कि आजकल जितनी ज्यादा भंग पियो उतना ही बड़ा वली। कब्रिस्तान के किनारे पे जाके कुल्ली लगाता है मलंग, बाजार छोड़, मोहल्ला छोड़, अड्डा छोड़, स्टेशन छोड़, कब्रिस्तान को तलाश करता है और बड़ा सारा छाएदार दरख्त ढूंढता है, फिर वहां बैठ जाता है। और मुसलमानों मेरी तेरी जिंदगी का तो क्या बनेगा, आज हमारी हरकतों से तलाश से खुदा की कसम मोड़ देता है। बजाय इसके कि वहां कुरान करीम की तिलावत की जाए, बजाय इसके कि वहां दुरूद शरीफ की कसरत की जाए, बजाय इसके कि वहां मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की तिलावत की जाए, आज ये कुल्ली डालने वाले, ये कब्रिस्तान के चारों तरफ बैठने वाले, ये मुर्दों के सामने चरस पीन भंग शराब रखते हैं। और हमारे बुजुर्गों ने हर मुसीबत में साबित कदमी का मुजाहरा किया। इसी को कहता है कि तुलूए सुबह चमन जिनके दम से है अख्तर, तुलूए सुबह चमन जिनके दम से है अख्तर, उन्हीं पे सख्ती जिंदा रही तो क्या होगा। फिर ये दुर्वेश, फिर ये फकीर अपनी अल्लाह अल्लाह के अंदर किसी और को शामिल कर लेंगे और ये उसके लिए फिर जुल्म और सितम के खिलाफ उठ करते हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सबक नहीं दिया
کہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے, تم چپ لگا جاؤ, کسی کو کچھ نہ کہو, فلمیں چلو, کنجریاں ناچو, شراب کے دور چلیں, جوا عام ہو, کچھ نہ کہو کسی کو. ہمارا مزاج یہ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہمارا مزاج, ہم اس کے خلاف ہے. جس آدمی کو پتا ہے کہ فلاں آدمی یہ گناہ کرتا ہے, اس کو منع کرو, جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. اور اگر منع نہیں کرو گے تو تمہیں بھی اس آدمی میں گرفتار کیا جائے گا. آج کے لوگ پتہ نہیں ان چیزوں کو کہاں ڈال دیتے ہیں اور کیا ان کو سمجھ میں آیا ہوگا. اکابر نے اسی راستے میں دکھ اٹھائے ہیں, تکلیف جھیلی ہے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے برف کی سلی پہ لیٹ کے دیکھا ہے, آکے کاٹے ہیں. مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھاگلپور میں تھے, یار لوگوں نے قتل کا پروگرام بنایا. ہاں, جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کتاب کا ترجمہ شرح لکھی, عربی زبان میں 20 جلدیں لکھی ہے. میں اگر اعلان کر دوں کہ یہ جتنے آج کے رسول ہونے والے کے دعویٰ کرنے والے ہیں, یہ 4 واقعے تو لکھ کے دکھاؤ عربی زبان میں, 4 واقعے 1 گھنٹہ عربی زبان میں تقریر کر کے دکھاؤ. عربی زبان میں تقریر تو جب کریں گے نا, اور عربی زبان میں خط تفسیر تو حدیث تو کیا لکھیں گے, اور گندوں سے فرصت نہیں. تو یہ دیوانے جو ہے, یہ تو اللہ پاک نے 20 جلدوں میں شرح لکھی ابو داؤد شریف کی بذل المجہود مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے, اور دعا کی یا اللہ یہ کتاب جب تک مکمل نہ ہو میری موت نہ ہے. اور فرمایا کتاب بھی مکمل مدینے میں ہو اور میرا دفن بھی مدینے میں ہو. پھر وہ کتاب بھی مکمل مدینے پاک میں ہوئی, اور اللہ پاک نے تمنا پوری کی. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں ہمیشہ کے لیے سونے کی جگہ مل گئی. آج دیکھیں, نہ عربی زبان جانے, نہ قرآن کا ترجمہ جانے, نہ فارسی جانے, نہ لکھے نہ پڑھے, رومال باندھا اور اپنا چل دیے مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب. قرآن کریم اللہ پاک نے فرما دیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جاننے والے اور انجان برابر نہیں ہو سکتے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قلم سے 1300 کتاب لکھی گئی ہے, 1300 کتاب. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی قلم سے بے شمار کتابیں لکھی. میرے اپنے خیال میں دنیا کی زندگی کا کوئی منٹ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں جس میں کہ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قلم سے لکھی ہوئی کتاب کو کسی نہ کسی زبان میں تو پڑھنے والا نہ ہو, 1 منٹ خالی نہیں. پھر اللہ نے نوازا, ادھر موت آئی, ادھر جنت البقیع میں فاطمۃ الزہرا کے پہلو میں, فاطمۃ الزہرا کے قدموں میں جگہ مل گئی. تو یہ جتنے اکابر بھی گزرے ہیں انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. فما يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اللہ کے نور کو پھونکوں سے لوگ بجھانا چاہتے ہیں, خدا کے قرآن کو رسم و رواج سے دبانا چاہتے ہیں. اللہ کا کلام پر حق ہے, ساری دنیا کے رواج غلط ہے. خدا سچا, خدا کا نبی سچا, خدا کا کلام سچا, جو کچھ کلام میں موجود ہے وہ سارا سچا. قبر سچی, حشر سچا, پرفراز سچی, موت سچی, موت آئے گی, 1000 مرتبہ انکار کر موت آئے گی. کامیاب نکلے وہ لوگ جو موت کا سامان ایک عرصے سے پہلے بنا بیٹھے, ادھر بلاوا آیا ادھر تیار تھے. نقصان پہنچے گا ان لوگوں کو جن کا خیال یہ تھا کہ ابھی تو ہم 200 سال سے پہلے مریں گے ہی نہیں, ابھی تو 100-200 سال ہمارے مرنے میں باقی ہیں, کبھی دیکھا جائے گا. اگر اسرائیل سے ٹاکرا ہو گیا کوشش کریں گے تو 4 پیسے دے کے ٹلانے کی, اگر چل گیا تو ایک بات ہے نعوذ باللہ اگر اسرائیل بھی کچھ رشوت لیتا تو یہ بڑے تو بڑے تنگ کرتے, یہ مرتے ہی نہ. ہاں پیسے دیے, غریبوں کا نمبر لگوا دیا, انہیں ادھر چلے جاؤ کاری حدیث کی طرف, ہمیں کچھ نہ کہنا. اللہ پاک عالم الغیب ہے, علیم بذات الصدور. ہماری رگوں پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہماری رگوں کو کہ یہ کیسے ہوں گے, اپنے اختیار میں رکھا. خبردار, 1 سانس زیادہ نہیں لینے دوں گا. ابھی تم نے عید پڑھی, گزشتہ عید میں جو لوگ تھے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, وہ اس عید میں نہیں تھے, اور ہم اس عید میں جو لوگ تھے اگلی عید تک خدا جانے کتنوں کے پرچے کٹ گئے, نہ معلوم کس کس کا نام آ گیا. حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغات میں سیرا باندھ کر, دلہا بن کر, گھوٹ بن کر, جنگ لے کر برات کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے, اور اسے یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا.
پاک میں آتا فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی ملک کا مالک بن کے بیٹھا ہوتا ہے, ملک کا وارث بن کے بیٹھا ہوتا ہے, بادشاہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے, صدر بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اور اسے اس بات کا دھیان بھی نہیں ہوتا کہ آج میں اتنا بڑا حکمران بڑا بیٹھا ہوں, حالانکہ حضور نے فرمایا اس کا نام مردوں کی فہرست میں شمار سے ہو چکا ہوتا ہے. تو نہ معلوم ہم میں سے کس کس کا شمار ہو چکا ہے, کس کس کا نمبر لگ چکا ہے, کس کس کی تیاری ہے, اور کون کون ہے وہ جن کا بلاوا آ گیا ہے. کل کس کا بلاوا, پرسوں کس کا بلاوا. اتنے لوگ عید کی تیاری میں ادھر ادھر سے چلے, راستے میں ایکسیڈنٹ ہوئے, طرح طرح کی وجہ بنی, گھر پہنچنے سے پہلے رخصت ہو گئے. نہ معلوم اگلی عید الاضحیٰ تک میرا تیرا کیا حال بنے گا, دنیا میں ہوں گے یا قبر کے اندھیرے میں پڑے ہوں گے. سامان کیا کر, آخرت کا انتظام کیا کر, کچھ بنایا کر. ہاں, اگر بغیر پیسوں کے آٹا دال گھی نہیں ملتا, میں کہتا ہوں بغیر نیکیوں کے جنت بھی نہیں ملتی. ذرا جاؤ نا بازار میں, میں بڑا نیک ہوں, میں بڑا نیک ہوں, اگر تجھے کوئی نمک کی ڈلی بھی دے دے تو. اس بازار میں پیسوں کا سودا, وہاں اللہ کی رضا کا سودا. پروردگار عالم کو راضی کر, علماء کے مقام کو پہچان, اللہ والوں کے مقام کو پہچان کہ یہ کون لوگ ہوا کرتے ہیں, اور انہی لوگوں کی یہ تعلیم ہے. شیخ اتار فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قوت نیکی نداری بدمتن, قوت نیکی نداری بدمتن, بروجود خود سے تم بے حدمتن. اللہ والوں کی برائی نہ کیا کرو, اعمال برباد ہو جاتے ہیں, زندگی تلخ ہو جاتی ہے. ہاں, ولیوں کی برائی, اللہ والوں کی برائی, اللہ والوں سے دشمنی مول لینا. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ جنگ کرنا, بشرطے اللہ والا ہو. اللہ تمہیں وہ نظر عطا فرمائے جس سے تمہیں پہچان ہو کہ اللہ والا کون ہوتا ہے. اللہ وہ تمہیں سمجھ عطا فرمائے جس سے تمہیں پتا چلے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے. تمہارے خیال میں کہ اللہ والا وہ ہے, نہ مسجد میں داخل ہو, نہ مندر میں گائے, نہ گرجے میں گائے, سڑکوں پہ پڑے رہتے ہو, رات کو خوب گانا بجانا, دن بھر پڑے سوئے رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ رسول مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک رکعت میں اور ایک رات میں مکمل قرآن ختم کیا کرتے تھے. اور صحابہ کیسا قرآن پڑھتے ہوں گے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے آ جا مجھے قرآن سنا. امام نافع قاری ہیں, مدینہ پاک میں رہنے والے ہیں, استاد القرآن ہیں, بڑے زمانے کے قاریوں کے استاد ہیں. یہ لکھا علماء کرام نے, ان کے منہ میں سے خوشبو آیا کرتی تھی. تو شاگرد پوچھتے, لوگ پوچھتے حضرت یہ خوشبو آپ کیا کھاتے ہیں جو منہ میں سے آتی ہے؟ تو یہ فرمایا کہ ایک دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا نافع اپنا منہ ادھر میری طرف کر. فرماتے میں نے اپنا منہ حضور کی طرف کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کو منہ لگا کر قرآن کی ایک آیت پڑھ دی, اس دن سے خوشبو آتی ہے. تو کیسے لوگ ہوں گے خداوند کریم کی اتنی پسند ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اتنی پسند ہے کہ وہ ہر وقت تلاوت, ہر وقت درود شریف وہ دنیا کی چک بک میں پڑھتی ہی نہیں. تو مولانا قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں اس اللہ والے کی قبر پہ جس نے ساری عمر قرآن کریم پڑھانے میں گزار دی, کسی سے بات کر کے راضی نہ تھے. تعلیم کے وقت میں صبح سے دوپہر تک کسی کو اجازت نہیں تھی کوئی آ کر السلام علیکم بھی کہہ دے. اتنا انہماک کے ساتھ قرآن پڑھانا, رشتے داروں کے یہاں نہیں جانا, شادی غمی میں نہیں جانا, سال بھر میں ایک دن بھی لاگا نہیں کرنا, خاص چھٹیوں کے علاوہ ایک دن بھی لاگا نہ کرنا, اور مدرسے کے ٹائم سے 1 گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھنا اور 1 گھنٹہ بعد میں جانا, اور جماعت کی پابندی کرنی, اور تہجد میں قرآن پڑھنا, دن بھر قرآن رات بھر قرآن. بلکہ کل ایک ساتھی بتلا رہے تھے وہاں قلعے پہ, مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بے ہوشی تھی, نستر کالج میں تھے, تو حسب عادت شاگرد قرآن پڑھ رہے تھے. تم تو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے رو گے اور کیا کرو گے؟ تم تو اپنے رشتے داروں کے پاس بیٹھ کے رو گے اور کیا کرنا؟ وہاں بے ہوشی تھی, قرآن پڑھ رہے تھے. بتا رہے تھے کہ ایک شاگرد نے بے ہوشی ہے بالکل کوئی خبر نہیں, لیکن ایک شاگرد قرآن پڑھ رہا تھا, اس نے ذرا سی زیر کی غلطی کری, یوں سر ہلا دیا. غلطی کی ہے اس نے, پھر ٹھیک کر کے پڑھا تھا, یوں سر ہلا دیا کہ ٹھیک ہے. اور کپڑے کا, بولنے کا, پہچان کا, عورت کا, مرد کا, بچوں کا, بیٹیوں کا, کسی کو نہیں پہچانا, لیکن قرآن کی زیر کے خلاف پڑھا گیا اور سر ہلا دیا.
یہ تھے وہ لوگ اللہ پاک کے نبی نے جن کے بارے میں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن میں تلاش کروں گا، جن کو حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے میں تلاش کروں گا. اسی کو کہتا ہے کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، مغفرت ہے جستجو میں میری گھبرائی ہوگی، تلاش ہو رہی ہے کہاں میرا امتی. سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جس کو سرکار تلاش فرما رہے. بظاہر یہ لوگ چھوٹے معلوم ہوا کرتے ہیں، درویش اور فقیر معلوم ہوا کرتے ہیں، اصل بات ساتھ ان لوگوں کی ہوتی ہے، اصل دلوں پہ حکمرانی یہ لوگ کیا کرتے ہیں. اللہ پاک کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں سارے اللہ والوں کے مزار پہ، سارے بزرگان دین کی قبروں پہ، اور اللہ پاک ان کے درجوں کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.